السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد نصلی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی ہم قصص الانبیاء کا درس جاری رکھیں گے، جو ہر اتوار کو ہم کوئی نہ کوئی پیغمبر نبی کے واقعات کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اس اتوار کو بھی ہم قصہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بیان کریں گے، جو پچھلے مہینے گزر چکا۔ اس مہینے میں بھی ہم واقعہ تھوڑا سنائے تھے، اب اس کو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے، آج ہم سنائیں گے، اور آج 29 جون 2025 مطابق 3 محرم الحرم 1447 ہجری بروز اتوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ اے ابراہیم اٹھ قربانی کر۔ تب حضرت نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ ذبح کیے۔ اسی طرح 3 دن تک خواب دیکھا، تینوں دن 200 اونٹ قربانی کیے۔ پھر چوتھی شب کو خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل، یعنی اسماعیل علیہ السلام، آپ کے فرزند اسماعیل کو قربانی کر، یعنی قربان کرتے ہوئے دیکھے آپ۔ سبحان اللہ۔ سچ ہے کہ خواب پیغمبروں کا بمنزل وحی کے ہے، یعنی پیغمبروں کو جو خواب پڑھتے ہیں وحی کے مماثل ہے۔ وحی مانے اللہ کی طرف سے اطلاع ملنا، خبر ملنا، بمنزل وحی کے۔ فجر کو نیند سے اٹھ کر حضرت سارہ خاتون نے، یعنی آپ کی اہلیہ سارہ خاتون سے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزند کو قربانی کر، اسماعیل کے سوا کوئی فرزند میرا نہیں۔ تم کہو تو میں وہاں جا کر اللہ کی راہ پر ان کو قربانی کروں اور خدا کا حکم بجا لاؤں۔ حضرت سارہ نے کہا کہ بہت اچھا، اللہ کی راہ پر فدا کرو۔ بعد اس کے حضرت خلیل اللہ شتر پر سوار ہو کر ہاجرہ کے پاس آ پہنچے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو عمر تھی 9 برس تھی۔ حضرت ابراہیم نے ہاجرہ کو فرمایا کہ اسماعیل کے سر کو کنگھی کر کے بال اس کے مشک و عنبر سے خوشبودار کرو اور سرما آنکھوں میں لگاؤ، پاکیزہ کپڑے پہنا دو کہ میرے ساتھ دعوت میں جائے گا۔ تب ہاجرہ نے ان کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنا کر کہا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ حضرت چھری و رسی آسین کے نیچے چھپا کر ہاجرہ کے سامنے سے نکل آئے اور اسماعیل ذبیح اللہ باپ کے پیچھے چلے، یعنی اپنے بیٹے کو یہ بول کے لے گئے چلو ایک دعوت میں جانا ہے۔ ان کا دل یہ گوارا نہیں کرا، زبان سے الفاظ نکلے چلو میں تم کو قربانی کرنے اللہ کی راہ میں لے چل رہا ہوں، یہ نہیں بولے آپ ایک دعوت میں جانا ہے بول کے لے۔ اس وقت شیطان لعین آ کر حضرت ہاجرہ سے بولا کہ اسماعیل تمہارا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ افسوس اس بیچارے کو ذبح کرنے اس کا باپ لے گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا معاذ اللہ، تم نے سنا کہ کبھی باپ نے بیٹے کو بے گناہ مارا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ خدا نے اسے حکم کیا۔ ہاجرہ نے کہا خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ یعنی شیطان بھٹکا رہا ہے کہ کوئی بچے کو اپنے ذبح کرتا ہے کیا، یعنی بھٹکا رہا، واپس لا لو، منگا لو، تو آپ کی بیوی کیا بر ہے، نہیں اللہ کا حکم ہے ہم کیسا ٹال سکتے ہیں، تو خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ یعنی کتنا بڑا دل ہے ماں کا۔ ایک ماں اپنے بچے کو ذرا سی چوٹ آ گئی تو برداشت نہیں کرتی، اگر بچہ نیچے گر گیا ماں کے سامنے تو اس کا دل نکل جاتا، اس کی جان نکل جاتی ماں کی۔ ذرا زخم آ گیا، ذرا چھلے گیا، ذرا کٹ گیا تو ماں کی جان نکل جاتی۔ باپ بھی بہت چاہتا، مگر ماں کی جو محبت ہے اور زیادہ رہتی۔ تو ویسی ماں اللہ کی اس مرضی پہ، قربانی کی مرضی پہ راضی ہے تو کتنا بڑا دل ہونا چاہیے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے، تو یعنی اللہ کی ہر وہ مرضی پہ ہم کو راضی ہونا چاہیے، جیسے کہ شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ پس ابلیس حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور کہا
کہ ہنوز یہ لڑکا ہے، البتہ راہ سے بھٹکا سکوں گا۔ تب کہا اے اسماعیل تو کہاں جاتا ہے؟ آپ نے کہا باپ کے ساتھ، یعنی بچے کو بھی بھٹکا رہا ہے اسماعیل علیہ السلام۔ آپ نے کہا باپ کے ساتھ ضیافت میں جاتا ہوں۔ شیطان نے کہا نہیں، تم کو ذبح کرنے کو لیے جاتے ہیں۔ حضرت ذبیح اللہ نے شیطان کو جواب دیا کہ کبھی باپ کا بیٹے کو بے گناہ مارتے تم نے سنا ہے؟ یعنی اب انہیں جواب دے رہے ہیں ابلیس، کیا کبھی تم ایسا سنے کہ باپ اپنے بیٹے کو مارتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا اس کو خدا نے حکم دیا ہے۔ تب اسماعیل ذبیح اللہ نے اس سے کہا کہ اگر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے تو 1000 جان میری اس کی راہ پر فدا ہے۔ یعنی فرزند بولے 9 سال کے فرزند بھی اللہ پہ راضی ہے، اللہ سے راضی ہے، اللہ کی حکمت سے راضی ہے، اور اللہ کی اس قربانی کے لیے تیار ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بالکل تیار ہے۔ تو جان میری اس کی راہ پر فدا ہے۔ جب دونوں بزرگ دور تک نکل گئے تب اسماعیل نے کہا اے باپ میرے، مجھے اب کہاں لیے جاتے ہو؟ حضرت نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، پھر جب اس کے ساتھ دوڑتے پہنچا کہا اے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، پس دیکھ کیا دیکھتا ہے تو، یعنی اس امر میں تم کیا کہتے ہو؟ اسماعیل نے کہا اے باپ، خدا کے دوست رات کو نہیں سوتے ہیں، آپ بھی اگر نہ سوتے تو یہ سعادت دارین کیوں کر حاصل ہوتی؟ یعنی بیٹے اپنے والد کو ایک دلاسا دے رہے ہیں، حالانکہ آپ دوست خدا کے کہلاتے ہیں، ان کو سونے سے کیا کام؟ یہ بڑی سعادت ہے جب آپ سوئے تب پائی، یعنی یہ اشارہ ملا۔ اس کا ترجمہ، حضرت اسماعیل نے کہا اے باپ، کر ڈال جو تجھ کو حکم ہوتا ہے سو پائے گا، اگر اللہ نے چاہا مجھ کو صبر کرنے والوں سے فائدہ۔ فرمایا کہ ذی الحجہ کی 8ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرتا ہوں، صبح کو فکر میں رہے کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی، پھر 9ویں شب کو دیکھا ذبح کرتے تو پہچانا کہ ذبح ہی کرنا ہے، یعنی پھر خواب دیکھے 8 کو 9 انہوں نے وہی خواب دیکھا، تب بیٹے سے کہا اے، اور انہوں نے قبول کر لیا، اس باپ اور بیٹے پر 1000 رحمت ہے۔ اسماعیل نے فرمایا کہ اے باپ جلدی کرو جو اللہ نے فرمایا، انشاءاللہ تعالیٰ مجھ کو تم صابروں سے پاؤ گے، یعنی صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، میں اس کا مطیع ہوں، نافرمان نہیں ہوں۔ یعنی بیٹے بول رہے ہیں کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں، میں نافرمان نہیں رہوں گا۔ اے باپ جلدی کیجئے، شیطان وسوسہ نہ ڈالے کیونکہ وہ چاہتا ہے مجھے راہ سے بھٹکا دے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس ملعون پر پتھر مار۔ تب باپ بیٹے دونوں نے اس پر پتھر پہ، آج جو کنکریاں جو پھینکتے شیطان کو حج کے دوران، تو وہی سنت ہے، سنت ابراہیم، پتھر پھینکے۔ اب حاجیوں کو سنت ہے کہ 7 مرتبہ حج کے دنوں میں اس طرح پتھر پھینکے، جو آج بھی باقی اور قیامت تک باقی رہنے والی ہے سنت۔ بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے۔ اب جس کو مسا بازار کہتے ہیں، حاجی سب وہاں قربانی کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہا اب کیا صلاح ہے؟ وہ بولے کہ 1000 جان میری خدا کی راہ پر تصدق ہے۔ یعنی پھر بھی بیٹے بول رہے ہیں آپ کر دیجئے جو حکم ہو رہا اللہ، عین شکر ہے آپ نے خواب میں دیکھا، سو شتابی کیجئے، امر الہی بجا لائیے۔ بیت مقید ہوئے امر سبحان کے، ہوئے دونوں راضی وہ قربان کے۔ ترجمہ، پھر جب دونوں نے حکم مانا اور پچھاڑا اسماعیل کو ماتھے کے بل، تا بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آئے کہ محبت جوش کرتے ہیں کہ بیان یہ بات بیٹے نے سکھائی۔ یعنی اپنے والد کو یہ بول رہے ہیں کہ آپ میری طرف منہ کر کے مت ذبح کریے تاکہ آپ کا دل میرے پہ آ کے پھر آپ نہیں کریں گے قربان، تو میرے کو پلٹا دیجئے، اور پلٹا دے کے منہ دوسری طرف کر دیجئے میرا۔ بیٹے نے سکھائی آگے، اللہ نے نہیں فرمایا کہ کیا گزرا، یعنی کہنے میں نہیں آتا جو حال گزرا ان کے دل پر اور فرشتوں پر۔ اسماعیل نے فرمایا اے باپ ہماری 3 وصیتیں ہیں،
پہلے ہاتھ پاؤں میرے مضبوط باندھیو کہ جان نازک ہے، چھری کے زخم کے مارے جنبش میں نہ آ جاؤں. یعنی بیٹے والد کو دلاسا دے رہے ہیں ایسا کریے آپ، زخم کے مارے جنبش میں نہ. خدا نہ خاصا اگر ایک قطرہ خون کا تمہارے کپڑے میں لگ جاوے تو میں قیامت کے دن گناہ میں گرفتار ہو جاؤں گا. واہ واہ، دیکھو بیٹے کیا فرما رہے ہیں کہ میرا خون اگر آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے تو کہیں میں گناہ گار نہ ہو جاؤں. اتنے فرما بردار دیکھو بیٹے. عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں گا. اور دوسری یہ ہے کہ میرا منہ زمین کی طرف کر لیجیے تاکہ منہ میرا نظر نہ آ سکے والد کو. یعنی اوندھے کر دے کہ چھری چلا دے تو میرا منہ نہیں دکھیں گا تو آپ کو اتنا رحم نہیں آئیں گا. اگر آپ میرا چہرہ دیکھتے جائیں گے تو بہت رحم پیار محبت آ جائیں گے. تو میری طرف کریے تاکہ منہ میرا تم کو نظر نہ آئے اور میں بھی تمہاری طرف نظر نہ کر سکوں گا، تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کرے. یعنی دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے باپ بیٹے تو محبت تو پیدا ہو جائیں گی اور دونوں کو جوش آ جائیں گا تو انہوں ذبح کرنے سے خاصر ہو جائیں گے، انہوں ذبح ہونے سے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. تو اس لیے مشورہ دے رہے ہیں کہ میرے کو اوندھے منہ کر دیجئے تاکہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں اور میں بھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکوں اور تمہارے اور ہمارے درمیان قصور کا سبب نہ ہوئے. اور تیسری یہ کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں گے میری والدہ دل جلی کی خدمت میں سلام کہہ دینا. یعنی میری والدہ غم زدہ رہیں گی تو آپ میرا سلام کہہ دینا اور کپڑا خون آلود ان کو دینا. یہ نشان تسلی کا ہے، اس لیے کہ دوسرا فرزند اور نہیں ہے. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آستین میں سے رسی نکال کر ہاتھ پاؤں ان کے مضبوط باندھے اور منہ زمین کی طرف کر لیا. پھر حضرت اسماعیل نے کہا اے باپ ہاتھ میرے کھول دے جو بندے کے بھاگنے والا ہے، اس کے ہاتھ باندھ کر خدا کی درگاہ میں لاتے ہیں. لیکن ابراہیم نے نہ کھولے، گلے پر چھری چلائی اور زور کیا مگر کچھ نہ کٹا. دیکھو جیسا جیسا آپ فرزند بولتے گئے کرتے گئے، ہاتھ پاؤں باندھے سب کچھ کرے، پھر چھری بھی چلائے تو چھری بھی نہیں چل رہی اور زور کیا مگر کچھ نہ کٹا. حضرت اسماعیل نے کہا چھری پش سے ذبح کرتے ہوئے جو کاٹتی نہیں. تب حضرت ابراہیم نے چھری پر خوب زور کیا پھر بھی ذبح نہ ہوا. پھر اسماعیل ذبی اللہ نے فرمایا اے باپ چھری کی نوک گلے میں دبا کر زور کرو، یعنی گلے میں دبا کے زور سے نوک سے شاید کہ کٹے. حضرت نے ویسا ہی کیا، اس پر بھی نہ کٹا، یعنی ویسا کرنے کے باوجود بھی گلا نہیں کٹا. چھری دستے کے اندر اور دستہ حلق پر رہ گیا. چھری دستے میں اور دستہ حلق پہ، یعنی جو چھری کا دستہ رہتا رہ گیا، کچھ کارگر نہ ہوئی. تب حضرت نے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر ڈال دیا. یعنی ہر طریقے سے کاٹنے کی کوشش کرے، گلے پہ چل رہی نہیں چھری. اے حضرت خدا تمہیں کہتا ہے کہ کاٹ، مجھے کہتا ہے مت کاٹ. وہ تمہیں ایک دفعہ فرماتا ہے، مجھ کو 10 دفعہ منع کرتا ہے. دیکھو اللہ کی طرف سے، اور حکم اللہ کا بہتر ہے. تمہارے حکم سے اس گفتگو میں تھے، اتنے میں پیچھے سے ایک تکبیر کی آواز آئی. بولا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ آوازیں کرتے ہوئے آئے. قول تعالی ترجمہ بتا رہا ہوں. اور پکارا ہمیں اس کو یوں کہ ابراہیم علیہ السلام تحقیق سچ کیا تو خواب کو تحقیق اسی طرح جزا دیتے ہیں. ہم احسان کرنے والوں کو یعنی ایسے مشکل حکم کر کے آزماتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو سخت ترین مشکل میں ڈال دیتا. وہ آزمانے کا اس کا ایک انداز ہے. وہ آزمانا کیا اس کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہ لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، جس کو اپنا سمجھ لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے، تو اس کے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں، اللہ بلا مصیبت پریشانی ڈال دیتا. جو بندہ سمجھتا ہے کیوں آ رہی میرے پہ، دوسروں پہ تو نہیں آ رہی، میرے پہ کیوں آ رہی تھی مصیبت. تو اللہ کی ایک محبت ہے. غوث پاک سرکار اپنے خطبات میں فرماتے ہیں جس بندے سے اللہ تعالیٰ عاشقی شروع کرتا ہے، عشق شروع کرتا ہے جس بندے سے، اس کے اوپر مصیبتیں، اللہ بلا پریشانیاں، بیماریاں
لاد دیتا، یعنی اس کو شروع ہو جاتے بیماریاں پر بھی. تو یہ اللہ کا اسے عشق کا انداز ہے. یہ دنیا میں عشق کا انداز کیا ہے؟ اس کو خوش رکھنا رہتا، کسی سے عشق، بچوں سے، کسی سے، تو اس کو جہاں تک ہو سکے خوش رکھنے کی کوشش کرتے، ہر وہ چیز دلاتے، ہر وہ چیز اس کو کرتے. مگر اللہ کا عشق ایسا انداز ہے کہ وہ بندے کو بیمار کر دیتا، پریشان کر دیتا، تاکہ وہ بندہ اس سے رجوع رہنا، ہمیشہ ذکر فکر میں رہنا، عبادت میں رہنا، میرے ساتھ میں کنٹیکٹ میں رہنا، بلکہ اللہ اس کو کیا کرتا؟ بیمار کر دیتا. تو ترجمہ: اور پکارا ہم نے اس کو یوں کہ ابراہیم تحقیق سچ کیا تو خواب کو تحقیق اسی طرح جزا دیتے ہیں ہم احسان کرنے والوں کو، یعنی ایسے مشکل حکم کر کے آزماتے ہیں، پھر ان کو قائم رکھتے ہیں، تب درجے بلند دیتے ہیں. دیکھو ایسا مصیبت تکلیف آنے کے بعد ہی وہ بندے کے درجات بلند ہوتے. اس زمانے میں پیغمبروں کے، نبیوں کے ایسے ہوتے تھے، درجات بلند ہوتے تھے. نبیوں پیغمبروں کے بعد تو سلسلہ ختم ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت تھی، وہاں سے ختم ہو گئی. اس کے بعد میں ولایت شروع ہوئی، تو ولیوں پر بھی اسی طرح کے ملتے جلتے واقعات ہوتے رہیں گے، اور قیامت تک عام مومنوں پہ بھی ہوتے، عام مسلمانوں پہ بھی ہوتے، اور کئی انسانوں پہ بھی اس طرح ہوتے آزمائشیں، تکالیف. تو بندے کا کام ہے صبر کرنا، استقامت کے ساتھ صبر کرنا. ایک دن پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا، اس کا بدلہ بھی دینے والا ہے. یا دنیا میں دیں گا، یا دنیا میں نہیں ملا، بعض لوگ ساری زندگی دنیا میں تکلیف اٹھاتے، جب آنکھ بند ہوتی تو وہ راحت ہی راحت، کیونکہ وہ ابد الآباد زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. یہ عارضی زندگی ہے. آج ہم پیدا ہونے سے لے کے 60-70 سال تک جیتے، بس 100 سال تک یوں میں زندگی گزر جاتی ہیں، تو مصیبتیں بھی یوں میں گزر جاتے. تو اس سے صبر کرنا ضروری ہے، اور استقامت سے رہنا ہے. حضرت جبریل نے بیٹے کو سرکا دیا اور ایک دمبا رکھ دیا، یعنی جب چھری نہیں چلی تھی بار بار تو حضرت جبریل امین آئے، ایک دمبے کو جنت سے لا کے رکھ دیے. وہ جو دمبا تھا، دمبا ذبح ہوا. جب آنکھیں کھولی دیکھا تو اس کے بدلے میں دمبا ذبح ہوا ہے، یعنی بکرا، اور باقی رکھا ہم نے اس پر پچھلی خلقت میں کہ سلام ہے ابراہیم پر. ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، وہی ہمارے بندوں میں ایماندار اور خوشخبری دی. یعنی جو آپ صبر کیے، آپ جو اللہ کے حکم کو مانے اور باضابطہ عمل کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا. اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کر لیا کہ اپنے فرزند کو قربان کر رہے ہیں. تو کتنا بڑا دل ہونا چاہیے. ایک عام آدمی کو، بچے کو ذری سی تکلیف بھی ہوئے تو باپ برداشت نہیں کر سکتا، نہ ماں برداشت. تو یہ بہت بڑی قربانی ہے. دنیا میں ایسی قربانی کوئی دے نہیں سکتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ہم نے اس کو اسحاق کی جو نبی ہوگا نیک بختوں میں اور برکت دی، ہم نے اس پر اور اسحاق پر، اور دونوں کی اولاد میں نیکی والے ہیں اور بدکار بھی ہیں اپنے حق میں. پس معلوم ہوا کہ وہ پہلی خوشخبری اسماعیل کی تھی، اور سارا قصہ ذبح کا انہوں نے پر تھا. یہود کہتے ہیں کہ اسحاق کو ذبح کیا، لیکن خلاف ہے، کیونکہ اسحاق کی خوشخبری کے ساتھ یعقوب کی بھی خبر ہے. یعنی یہ سب پیغمبروں کے نام، یعقوب علیہ السلام، اور خبر ہے نبی ہونے کی. یہ سن کر ابراہیم سمجھے کہ ابھی دونوں باتیں ظہور میں نہیں آئیں، ذبح کیوں کر ہوگا، بلکہ یہ دونوں کہا، دونوں بیٹوں کو، دونوں سے اولاد بہت پھیلی. اسحاق کی اولاد میں نبی گزرے بنی اسرائیل کے، اور اسماعیل کی اولاد میں عرب، جس میں ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. پس حق تعالیٰ نے فدیہ اس کا ایک دمبا ابلغ اور بلند دیا. بعضوں نے روایت کی ہے کہ تمام بدن اس کا سفید تھا، مگر سر اس کا سیاہ تھا، یعنی کالا تھا. اور مروی ہے کہ دمبا کو
حابیل نے بھی قربانی کیا تھا۔ بعد اس کے 2000 برس خدا تعالیٰ نے اسے بہشت میں پال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں حضرت اسماعیل کے عوض فدیہ بھیجا تھا کہ وہ نجات پائیں۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو بعوض اسماعیل کے ذبح کیا اور چمڑے سے اس کے دسترخوان بنوا کر خلق اللہ کو اس پر کھانا کھلوایا کرتے تھے، اور اس کی پشم سے حضرت سارہ نے ایک چادر بنوائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چادر کو تابوت سکینہ میں رکھ دیا۔ ایک دن جبریل علیہ السلام اس تابوت کو لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت نے اس چادر کو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو عنایت فرمائی تاکہ خرقہ بنا کے پہنے، اور وہ خرقہ مرخہ ان کی زندگی بھر رہا، یعنی جو جبہ پہنتے، جبہ بنا کے پہنے۔ اب ہم اس واقعے کو یہاں پر روک دیتے ہیں، پھر آئندہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ بنانے کے واقعے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سنائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار، ہمارے تمام گناہوں کو، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، سیدھے راستے پر چلا اے مالک، اور ان کے راستے پر چلا جس پر تیرا فضل ہوا، اور ان کے راستے سے بچا تیرا جس پر غضب ہوا، اور ہمارے کو ہمیشہ ایمان پر قائم اور دائم رکھ، ہمارے سے لغزشیں ہونے سے بچا، گناہوں سے بچا، آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، ہر اس قسم کی پریشانیوں سے ہم تمام کو محفوظ رکھ مالک۔ یا جتنے حاضرین ہیں، مریدین ہیں، متقدین ہیں، اور چاہنے والے ہمارے جتنے بھی یہاں پر بچے موجود ہیں مالک، ان تمام کی حفاظت ہو، اور ان کے تمام دلوں میں مالک نور بھر دے اور ایمان بھر دے، اور ان کو ہمیشہ صحیح سلامت رکھ، ان کی ترازی میں عطا فرما، ان کے تمام جائز مقاصد کو پورا کر، ان کے جائز جو حاجتیں ہیں اس کو بھی پورا کر، ان کے گھروں میں جو مسئلے مسائل ہیں، ماں باپ کے ساتھ، ان کے بہنوں بھائیوں کے ساتھ جو مسئلے مسائل ہیں اس کو بھی حل کر دے مالک۔ یہ لوگ جن سے وابستہ ہیں ان کے بھی مسئلوں کو حل کر دے مالک۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا ہو، اور جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دے میرے مالک، اور جو دیگر حاجتیں، جو بچوں کی شادیوں کے لیے انتظار کرے مالک، ان کو بہترین رشتے گھر پہ بھیج دے میرے مالک، اور دیگر جتنے یہاں حاجتیں لے کے ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر، ہماری بھی حاجتوں کو پورا کر، ہمارے سے جو وابستہ ہے میرے خاندان کے افراد خاندان میرے سے جو وابستہ ہیں ان کے بھی تمام حاجتوں کو پورا کر، دیگر جتنے ہمارے وابستہ لوگ ہیں ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر، ہم تمام کو حاسدین کے حسد سے بچا، شر انگیزی سے بچا، دشمنوں کے شر سے، دشمنیوں سے ہم تمام کو محفوظ رکھ اور معمور رکھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دلوں میں قائم دائم رکھ، اور اہل بیت اطہار سے یہ مہینہ بابرکت مہینہ محرم الحرم کا مالک، اہل بیت سے ہمارے دلوں میں اس مہینے کی برکت سے ہمارے دلوں میں محبت کٹ کٹ کے بھرتے مالک، اور اہل بیت سے ہمارا رشتہ ہمیشہ ہماری نسلوں تک قائم اور دائم رکھ میرے مالک، اور پھر غوثان تو صحیح بتایا تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جد امجد معشوق ربانی سرکار کے بتایا تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ۔